نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق ہے۔ میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 68 تک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنے طرف نازل کی گئی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی۔ وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھے راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ وہ بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کے بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور یہودی نے کہا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندھ گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول، ان کی اس بکواس کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگ کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے بانگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور نیچے سے وافر رزق کھانے کو ملتا۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے،
ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں یعنی اذان دے کر نماز کے لیے بلانے کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بتایا گیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اس کی الفاظ بتائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ جلانا اور ناقوس بجانا تجویز کیا، جو کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ تب بلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اذان کی کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے لیے 1 مرتبہ کہیے۔ البخاری اذان باب نمبر 1 حدیث نمبر 603۔ اس مقام کے علاوہ سورہ جمعہ میں بھی نماز کے لیے نداء اذان دیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ کلمہ اذان یا نداء صلاح قرآن میں کہیں نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس پر عمل ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا حدیث بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ ہے۔ صفات اللہ کی تفسیر کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ آل عمران۔ قرآن کریم میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً چہرہ، آنکھ، ہاتھ، پنڈلی، آنا اور قرار پکڑنا وغیرہ بیان ہوئے ہیں، یا جو صفات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے اترنا اور ہنسنا وغیرہ، تو علماء کتاب و سنت ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور بغیر کسی تعویل، تشبیہ یا تعطیل، انکار کے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ فرمائے، کیونکہ حضور کی محبت ہی اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ رزق کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔